ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس تمام کی تمام مخلوقات میں پیدا کر کے میرے اور آپ کے رب نے ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ خواہ وہ اس کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اس کی پرستش کرنے والے ہوں یا کسی اور کی کرنے والے ہوں، لیکن میرا اور آپ کا رب تمام انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے تمام کو اللہ کا بندہ ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس حق کی وجہ سے میرا اور آپ کا رب تمام انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کی چند مثالیں بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے رہے، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، کوئی ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لائق نہیں، کوئی ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے، میرے اور آپ کے رب سے سوال کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب مجھے ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے کہ میں ان کو آپ کے کلمے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کے رسولوں کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن یہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس زمین پر جتنے بھی انسان تیری مخالفت کرنے والے ہیں، تجھ سے دشمنی رکھنے والے ہیں یا تیرے نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کو کیا کر دیجئے؟ ہلاک و برباد کر دیجئے، اس زمین کے ساتھ ان کو زمین میں دوز کر دیجئے، ان کو زمین میں دفن کر دیجئے۔ لیکن میرے اور آپ کا رب تو انسانوں سے محبت کرتا۔ میرے اور آپ کے رب نے کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح آپ مٹی کے برتن تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت دن اور رات، صبح شام ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، ایک بڑا ڈھیر تیار بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی خوبصورت انداز میں ان کے مٹی کے برتنوں کو تیار کرتے ہیں۔ سوال دل میں پھر ہوتا ہے، ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، اللہ مقصد کیا ہے؟ کیوں ان کو برتنوں کو بنایا جا رہا ہے اور کب تک میں ان برتنوں کو بناتا رہوں گا؟ جب ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بڑا ڈھیر بن کر تیار ہو جاتا ہے، پھر میرا اور آپ کا رب حضرت نوح علیہ السلام سے کہتا ہے، اے نوح اب ایک ہتھوڑی
ہتھوڑی ہاتھ میں لے کر ان برتنوں کو توڑ دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کا حکم سن کر ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دل غمگین ہے، دل میں اعتراض اور سوال ہے۔ اتنی محنت سے اتنا لمبا عرصہ گزار کر اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں نے ان برتنوں کو تیار کیا ہے، ایک بڑا ڈھیر بنا کر تیار کیا ہے، پھر ان کو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب دل غمگین ہے، دل میں سوال اور اعتراض پیدا حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ہو رہے ہیں، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے اے نوح، جس طرح تجھے اپنی محنت پر ملال ہو رہا ہے، تیرے دل میں نفرت بڑھ رہی ہے، تیرے دل و دماغ میں یہ سوال اور اعتراض پیدا ہو رہا ہے، میں نے بڑی محنت سے، میں نے بڑے لمبے عرصے تک ان کو خوبصورتی کے ساتھ بنا کر تیار کیا تھا، اب ان کو توڑنے کا حکم ہو رہا ہے اور میرے دل میں ملال ہو رہا ہے، میرے دل غمگین ہے، میرے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے اور نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے میں نے انسانوں کو بنایا ہے، میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، میں نے انسانوں میں تمام کی تمام مخلوقات میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ صرف یہی نہیں، میرا اور آپ کا رب تو میرے اور آپ کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں کے سامنے بات رکھی تھی، اے فرشتوں، میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ زمین پر اتارنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے رب سے فرشتوں نے سوال کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے رب، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی کو ہم بیان کرتے ہیں، غرض یہ کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا اور پینا صرف اور صرف آپ کی عبادت ہے۔ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین پر جا کر زمین میں آپس میں نفرتیں پھیلائے گی، خون ریزی کو عام کرے گا، قتل و غارت گیری کو عام کرے گا۔ ایسی قوم کو، ایسے خلیفہ کو، ایسے نائب کو آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے رب نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس کو بنا کر میں تیار کر رہا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے رب نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات میں بھی کسی زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر پیدا کیا۔ تو میرے اور آپ کے رب نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح، جس طرح تجھے اپنی محنت پر غم ہو رہا ہے، ملال ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طرح میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو بنایا، لیکن میں نے انسان کو پیدا کر کے انسان کو دنیا میں بھیج کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ میرا اور آپ کا رب قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم کو، جس انسان کو بھی جس زمانے میں، جس دور میں اللہ نے پیدا کیا اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ میرا اور آپ کا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم کو بھیجا، جس انسان کو دنیا میں بھیجا، اس انسان کے ساتھ ساتھ میں نے ان کا ایک مقتدا، ایک رہنما بھی بنا کر بھیجا، جو جس کو میں اور آپ پیغمبر کے نام سے، نبی کے نام سے جانتے ہیں، اور میں نے جو پیغمبر بھیجا، وہ نبی بھیجا، وہ میں نے کسی عربی زبان میں نہیں بلکہ قوم کی زبان میں پیدا کیا، جو ان کا ریت رواج تھا، جو ان کے طور طریقے تھے، جو ان کی بول چال تھی، اسی بول چال میں نے نبی کو بھیجا۔ اور آگے میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آج تک جتنی بھی قوموں کو، جتنی بھی امتوں کو میرے اور آپ کے رب نے بھیجا ہے، کسی بھی امت کو کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے رب نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، کوئی خوشخبری سنا کر ان کو اچھے راستے کی طرف بلانے والا نہ بھیجا ہو، بلکہ میرا اور آپ کا رب خود ارشاد فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، میرے ہر قوم کے اندر، ہر دنیا، ہر امت کے اندر ایک ڈرانے والا، ایک خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے۔ ایک خوشخبری وہ سناتا ہے کہ آپ اگر اچھے اعمال کرو گے، اچھے راستے کی طرف چلو گے، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، اگر آپ برے راستے کی طرف چلو گے، برا راستہ اختیار کرو گے، آپ کے لیے یہ سزا ہے، یہ وعید ہے۔ غرض یہ کہ میرے اور آپ کے رب نے تمام کی تمام قوموں میں، تمام کی تمام امتوں میں میرے اور آپ کے رب نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک خوشخبری سنانے والے بھیجا ہے، اس قوم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ میرا اور آپ کا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، میری اور آپ کی نسلوں سے محبت کرتا ہے، مجھے اور آپ کو
میری اور آپ کی اولادوں کو, میری اور آپ کی نسلوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. پھر انہیں امتوں میں, انہیں رسولوں میں, انہیں نبیوں میں, آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. میرے اور آپ کے نبی کو تمام نبیوں کو سردار بنایا, رحمت للعالمین بنایا. میرے اور آپ کے رب نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اس امت کو ڈرانے والا, اس امت کو وعید سنانے والا, اس امت کو سزاؤں سے ڈرانے والا, اور اس امت کو خوشخبری سنانے والا, اس امت کو صحیح راستے کی طرف لے جانے والا, اس امت کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا میرے اور آپ کے رب نے آخر میں میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اسی کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مبارک زمین سے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میں آخری رسول ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن میں اور آپ تو اس نبی سے, اس رسول سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. خدا کی قسم یہی وجہ ہے آج کوئی بھی لچا لپنگا, آج کوئی بھی وقت کا عیار, کوئی بھی وقت کا نجاشی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اس کو ذلیل کرتا ہے, ان کو رسوا کرتا ہے, ان کی زندگی پر, ان کے طریقے اور طور پر انگلی اٹھاتا ہے. میرے اور آپ کے دل میں, میرے اور آپ کے ماتھے میں شکن تک پیدا نہیں ہوتی. میں نے اور آپ نے ایک وقت وہ بھی دیکھا تھا, میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, وہ لوگ جو ابھی رسالت کا اقرار نہیں کرتے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے, آپ کی مخالفت کرتے ہیں, کفر کے اندر گھسے ہوئے ہیں, کفر کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے اندر ہے, اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جس نے بدتمیزی کی, جس نے ذلیل کیا, رسوا کیا, میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر انگلی اٹھائی, اور اس نے مکے کے سردار بن کر, مکے کا ایک بہادر بن کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا. اسے میں اور آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں, جو برا بھلا کہتا ہے. شام ہوتی ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کی یہ خبر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہے. ایمان قبول نہیں کیا, رسالت کا اقرار نہیں کیا, آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. پتہ چلا کسی نے بتایا, اے حمزہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے مکہ کے اندر برا بھلا کہا ہے, ان کو گالیاں دی ہے, ان کی دعوت کو برا بھلا کہا ہے, ان کے کلام کو برا بھلا کہا ہے, ان کو چتکارا ہے, ان کو للکارا ہے. وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, رسالت کا اقرار نہیں کیا, وہ مکے کے اندر جاتے ہیں اور اپنی تلوار میدان سے باہر نکالتے ہیں, اس ابو جہل کے سر پر سب سے پہلا وار کرتے ہیں. اے ابو جہل تو قوم کا سردار ہوگا, تیری طاقت قوم پر چلتی ہوگی, تیری طاقت مکے کی گلیوں میں چلتی ہوگی, تو سردار مانتا ہوگا, تو اپنے آپ کو بہادر مانتا ہوگا. لیکن تیری یہ کیسے جنبش ہوئی, تیری یہ کیسے مجال ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے, تو نے میرے بھتیجے کی دعوت کو تھتکارا ہے, اس کو برا بھلا کہا ہے, اس کو ذلیل کیا ہے. وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سر پر وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں, خبردار اگر آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھی, یا اس کی دعوت کو برا بھلا کہا, یا اس کی دعوت کو تھتکارا, یا اس کی شان میں کسی بھی طرح سے تیرے بکواس کی, تو مکے کا سردار ہوگا, قوم کا سردار ہوگا. حمزہ یہ نہیں دیکھے گا تو مکے کا سردار ہے, تو قوم کا سردار ہے, تیرے سر کو فوراً جسم سے جدا کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت حمزہ ہے, جو یہ اعلان کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ پورا مکہ تھر تھراتا ہے, پورا مکہ ڈرتا ہے, پورا مکہ اس کے سامنے اپنی زبان کھولنے سے ڈرتا ہے, اپنے آپ کو کھڑا کرنے سے ڈرتا ہے, اپنے آپ کو اپنی زبان سے کسی بھی طرح کی کوئی بات کہنے سے ڈرتا ہے. وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی, اس نے بکواس بتایا, اس نے دعوت کو چھٹکارا, آپ کو برا بھلا کہا. حضرت حمزہ کی محبت جوش میں آتی ہے, ایمان قبول نہیں کیا, رسالت کا اقرار نہیں کیا. ابو جہل سے کہتے ہیں تو سردار ہوگا مکے کا, تو قوم کا سردار ہوگا. اگر آئندہ تو نے میرے بھتیجے کے کسی بھی اعتبار سے ذلیل کیا یا رسوا کیا یا اس کو برا بھلا کہا, مجھ سے برا تیرے لیے کوئی نہیں ہوگا. یہ محبت تھی میرے
میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, جنہوں نے رسالت کا اقرار نہیں کیا. آج میں اور آپ تو سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم محمد کے امتی ہیں, ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری رسول مانتے ہیں, آخری نبی مانتے ہیں. صرف زبان داری سے امتی نہیں بنتا, صرف زبان چلانے سے محبت نہیں ہوتی. محبت ہو تو میں اور آپ اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ آقا کی شان میں ایک عورت گستاخی کرتی ہے. خدا کی قسم صحابہ وہ تھے جنہوں نے آپ کی ایک ایک حرکت کو, نقل و حرکت کو محفوظ کر کے میرے اور آپ کی نسلوں تک پہنچایا. ایک صحابی, ایک عورت آتی ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے. ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے جو ناک سے نابینا, آنکھوں سے نابینا ہے, دکھائی نہیں دیتا, ان کو پتہ چلتا ہے فلاں عورت نے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. فوراً جاتے ہیں, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, رات کا وقت ہے, اس کے گھر جاتے ہیں, ٹٹولتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے, اس بچے کو ایک طرف کرتے ہیں اور فوراً اس کے جسم سے اس کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں, اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. کس بنا پر؟ آقا کی شان میں گستاخی کی بنا پر, آقا کو ذلیل کرنے کی وجہ سے, آقا کی دعوت کو, آقا کے طریقے کو, آقا کی سنت کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے. یہ محبت تھی میرے اور آپ کے صحابہ کی. کس سے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج میرے اور آپ کی طاقت کیا ہے؟ آج میں اور آپ کس طاقت کا استعمال کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, کوئی ذلیل, کوئی بکواس کرتا ہے, کوئی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے, میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. وہ اس کو فوراً کوئی خبر آتی ہے, شیئر پہ شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بچلاتے ہیں. فلاں آدمی نے, فلاں ناپاک نے, فلاں ذلیل نے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اس سے بڑی گستاخی میں اور آپ کر رہے ہیں, میرا اور آپ کا نوجوان کر رہا ہے. اس کو تو یہ بات کی اجازت دی جا رہی ہے, اس کو اس بات کو کہنے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو بھڑکانے کے لیے, مجھے اور آپ کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے, میرے اور آپ کے نوجوانوں کو, میری اور آپ کی نسلوں کو قید و بند کرنے کے لیے یہ سازش چل رہی ہے. محمد کی تذلیل کی جائے, محمد کو رسوا کیا جائے, قرآن کی شان میں گستاخی کی جائے, قرآن کو بلا بلا کہا جائے, برا بھلا کہا جائے, صحابہ کو برا بھلا کہا جائے, انبیاء کو برا بھلا کہا جائے, رسولوں کی رسالت پر اور ان کی جو بھیجی ہوئی شریعت ہے اس میں ذلیل اور رسوائی کی جائے, اس میں دخل اندازی کی جائے, یہ غیروں کو اجازت ہے. لیکن میں اور آپ کے پاس صرف یہ طاقت رہ گئی ہے کہ میں اس کو شیئر کریں, اس سے کہیں زیادہ اس آدمی کو رسوا, اس آدمی کو ہائی لائٹ کرنے والے, اس آدمی کا مقام اور مرتبہ بڑھانے والے میری اور آپ کی یہ موبائل ہے, میری اور آپ کی یہ طاقت ہے, جسے میں اور آپ رات دن تیار کرتے ہیں, جسے میں اور آپ رات دن استعمال کرتے ہیں. بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کاروبار میں ہے, تجارت میں ہے, دکان پر ہے, مارکیٹ میں ہے, کاروبار میں یا بازار میں چل رہے ہیں, کوئی خبر آتی ہے فوراً دوست کے پاس شیئر کرتے ہیں, وہ دوسرے کے پاس, وہ تیسرے کے پاس. غرض یہ کہ اس ناپاک نے جو کمزور اور بکواس میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے والے, اس کو مقام اور مرتبہ دینے والے, اس کو ایک عزت دینے والے, خدا کی قسم کوئی اور نہیں, میں اور آپ ہے. میری اور آپ کی نوجوان ہے, میری اور آپ کی نسلیں ہیں, میری اور آپ کی اولادیں ہیں. اس کو ہائی لائٹ کیا, اس کو ایک مقام دیا, اس کو ایک مرتبہ دیا. غیروں کو تو اس بات کا ایک اجازت ملی ہوئی ہے, آپ دین میں دخل اندازی کیجئے, آپ قرآن میں دخل اندازی کیجئے. آج آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیجئے. یہ اجازت نامہ ان کو دیا جاتا ہے اور ان کو کہلوایا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ مجھے اور آپ کو سڑکوں پر لانے کی وجہ سے, میرے اور آپ کے نوجوانوں پر, میری اور آپ کی ماں بہنوں پر اور بیٹیوں کو عزتوں کو پامال کرنے پر میں اور آپ نہیں سمجھتے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. میری اور آپ کی عقل ہوش میں نہیں آتی میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. شیئر کرنے سے فرصت نہیں, فیس بک پر بھی, انسٹاگرام پر بھی, ٹویٹر پہ بھی, فیس بک پر بھی اور اسی طرح واٹس ایپ پر بھی اور جتنے سوشل میڈیا کے اعتبار سے میں نے اور آپ نے گروپ بنا کر تیار کر رکھے ہیں, اپنے دوستوں کو اس میں شامل کر رکھا ہے. اس خبر کو, اس گستاخانہ الفاظ کو میں اور آپ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں,
پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنے والے، پوری دنیا میں اس آدمی کو اسٹیج پر کھڑا کرنے والا اگر کوئی ہے، میرا اور آپ کا نوجوان ہے، میرا اور آپ کے موبائل ہے۔ جس طاقت کا میں اور آپ اندازہ، جس طاقت کا میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر طاقت کا استعمال کرنا ہے تو جاؤ پڑھو عبداللہ ابن ام مکتوم جو آنکھوں سے نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا، پتا چلا فلاں نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، فوراً جاتے ہیں، رات کا دور ہے، اندھیری کا دور ہے، اس عورت کی جسم سے گردن کو کاٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں نے اس عورت کا، اس ناپاک آدمی کا سر جسم سے جدا کر دیا ہے، جو کام میرا تھا، جو محبت میری تھی، اس کو میں کر گزرا ہوں۔ میرا اور آقا، میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی، میرے اور آپ کے صحابہ کی یہ محبت تھی، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تحفہ اور انعام میرے اور آپ کے رب نے دنیا میں ہوتے ہوئے دیا۔ آج میں اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سینہ ٹھوک کر کھڑے ہوتے ہیں، راستوں کو جام کرتے ہیں، راستوں پر جام کر کے ایک دوسرے پر پتھراؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہیں میری اور آپ کی عقل ہوش میں نہیں آتی مجھے کیا کرنا چاہیے، حالات کیا ہیں، کیا مقام چل رہا ہے، کیا حالات، کیا دور چل رہے ہیں۔ دور صرف اور صرف یہی ہے مجھے اور آپ کو پیٹا جائے، مجھے اور آپ کو برباد کیا جائے، میری اور آپ کی بلڈنگوں پر، میرے اور آپ کے گھروں پر، میرے اور آپ کے سرمایے پر بلڈوزر کی جائے، اس کو زمین دوز کیا جائے، مجھے اور آپ کو ہلاک و برباد کیا جائے، میرے اور آپ کے بڑوں کو، میرے اور آپ کے حکمرانوں کو، میرے اور آپ کے عمرا کو جیلوں میں قید و بند کیا جائے، ان کی زبان پر لگام لگایا جائے، لیکن میں اور آپ نہیں سمجھتے مجھے تو اپنا قوم کا رہنما بننا ہے، مجھے تو قوم کا مقتدا بننا ہے، مجھے تو اپنے بھائی کی مخالفت کرنی ہے، وہ کام تو میں بعد میں کروں گا، پہلے اپنے بھائی سے نمٹ لوں، پہلے اپنے فلاں رشتے داروں سے نمٹ لیتا ہوں، پہلے اپنے فلاں بھائی سے، فلاں چچا سے اور تاؤ سے نمٹ لیتا ہوں۔ میں اور آپ صرف اسی چیز میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، نفرت میں بٹے ہوئے ہیں، اتحاد ختم ہے، اتفاق ختم ہے، بھائی چارہ ختم ہے، اور میرے اور آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر اگر کوئی چیز بھری ہوئی ہے بھائی کو برباد کرنے کی، پڑوسی کو برباد کرنے کی، رشتے دار کو برباد کرنے کی، اور کوئی چیز میرے دماغ میں ذہن نشین نہیں آتی، کوئی چیز میرے اور آپ کے دماغ میں گشت نہیں کرتی، گشت اگر کرتی ہے نفرت کے اعتبار سے، حسد کے اعتبار سے، بغض کے اعتبار سے، عناد کے اعتبار سے، دشمنی کے اعتبار سے، جب میرے اور آپ کے دل میں آقا کی محبت نہیں ہے تو غیر تو آئیں گے اور سر سر کر، سینہ تان کر میری آپ پر، میرے قرآن پر، میرے آقا کی شان میں گستاخی کریں گے اور گستاخانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں گے۔ کیوں؟ میں اور آپ اپنے آقا سے محبت نہیں کرتے، میں اور آپ اپنے آقا کی زندگی کو نہیں پڑھتے۔ کاش میں نے اور آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، کاش میں نے اور آپ نے سیرت کی ورق گردانی کی ہوتی، کاش میں نے اور آپ نے ان ورقوں کو الٹا ہوتا، پلٹا ہوتا جس پر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان لکھی ہوئی ہے، مقدس ذات کے تذکرے ہیں، مقدس صفات کے تذکرے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ان کو نہیں پڑھا، جب میں نے اور آپ نے ان کو نہیں پڑھا محبت کہاں سے آئے، درد کہاں سے آئے، وہ الفت، وہ بھائی چارہ، وہ قرآن کہاں سے آئے جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں تھی، دل میں تھی۔ ایمان قبول نہیں کیا تھا، رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا، پتہ چلا تھا میرے بھتیجے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے، ایمان نہ صحیح کفر کی حالت میں ہے۔ اس ابو جہل کو جواب دیا تھا کہ آئندہ میں یہ نہ سن لوں کہ تے نے محمد کو برا کہا ہے، تے نے محمد کی شان میں کوئی ذلیل اور رسوا کہنے والے الفاظ کہے ہیں، لیکن میری اور آپ کی محبت صرف زبانی ہے، میری اور آپ کی محبت صرف ظاہری ہے، میری اور آپ کی محبت صرف بکواس کرنے والی ہے، میرے اور آپ کی محبت اصل معنی میں محبت نہیں۔ خدا کی قسم اگر اصل معنی میں میں اور آپ، میرے اور آپ کے نوجوان، میری اور آپ کی اولادیں، میری اور آپ کی نسلیں اگر اصل معنی میں محبت کرنے والی ہوتی تو نرسم مہانند جو ناپاک ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، کمینہ ہے، اس کی یہ جرأت نہ ہوتی، وہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، یا کوئی رامگیل ہو وہاں پر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہتا، ان کی ذات کو ذلیل اور رسوا کہتا، ان کی صفات کو ذلیل اور رسوا کہتا، ان کی احادیث کو طور اور طریقے کو برا بھلا کہتا،
یہ میری اور آپ کی کمی ہے، میرے اور آپ کے نوجوانوں کی کمی ہے، میرے اور آپ کی نسلوں اور اولادوں کی کمی ہے کہ آقا کی شان پر گستاخی ہو رہی ہے، آقا کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آقا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے سینے میں، اپنے گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم صرف خون بہا لینا یا بہوا لینا کسی بھی اعتبار سے یہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کسی کا سر قلم کر دینا، کسی کو جہنم رسید کر دینا، یہ بھی محبت کا ایک دعویٰ ہے۔ حالات کو میں اور آپ سمجھے، دور کو میں اور آپ سمجھے، حالات کیا چل رہے ہیں، دور کیا چل رہا ہے، حکومت کی نگاہیں کیا ہیں، حکومت کی پالیسی کیا ہے، حکومت کی تدبیریں کیا ہیں۔ صرف روڑ جام کر یا 10-20 آدمی تھانے پر جا کر پتھراؤ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، اپنے آپ کو اور مصیبت مول لینا ہے، اپنے آپ کو ایک طرح سے موت کے منہ میں لے جانا ہے، موت میں دھکیلنا ہے، موت کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو حالات سمجھنا چاہیے، حالات اور بھی ہیں، راستے اور بھی ہیں کہ اس طرح سے بھی ان کو بدلا لیا جا سکتا ہے، دوسرے طریقوں سے، دوسرے راستوں سے بھی ان کو برا بھلا اور ان کے جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کی عقل ہوش میں نہیں آتی، میرا اور آپ کا ذہن اور دماغ کام نہیں کرتا کہ آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اب روڑ جام کرنے ہے، یہ تھانے پر جا کر پتھراؤ کرنا ہے، یہ تو غیر چاہتے ہیں میں اور آپ روڑوں پر نکلے، احتجاج کرے، میں اور آپ تھانوں پر جا کر اس پولیس کو یا پرشاسن کو برا بھلا کہیں، اس کے اوپر پتھراؤ کرے، یہ غیر چاہتے ہیں، یہ حکومت چاہتی ہے۔ پھر مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو چاروں طرف سے گھیرا جائے، ان پر بمباری کی جائے، ان پر لاٹھی چار کی جائے، ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، یہ حکومت کی پالیسی ہے، یہ حکومت کی تدبیریں ہیں۔ میں اور آپ سمجھتے نہیں، مجھے اور آپ کو حالات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ابھی میرٹھ کے اندر منڈالی ایک گاؤں ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آقا کی شان میں ایک جو گستاخی ہوئی ہے، ایک لیٹر لکھتے ہیں اور تھانے پر جاتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا نوجوان حالات سے واقف نہیں، دماغ اس کا کام نہیں کرتا، جوش میں آتا ہے، تھانے پر پتھراؤ کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم آج پورا گاؤں چھاونی بنا ہوا ہے، پورے گاؤں کے چپے چپے پر اور کونے کونے پر فورس تنی ہوئی ہے، صرف کس کی وجہ سے؟ میرے اور آپ کے عقل میں نہ آنے کی وجہ سے، مجھے اس دماغ کا، اس دل و دماغ کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ صرف یہی راستہ نہیں ان کو جواب دینے کا کہ ان کے اوپر پتھراؤ کر دیا جائے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کر دی جائے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں خود لے جانا ہے، اپنے آپ کو مصیبت ایک نئی تیار کرنی ہے۔ دوسرے راستے ہیں، دوسرے راستے سے بھی میں اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ کمی کس کی ہے؟ جو آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، آقا کو ایک ناپاک، ایک ذلیل، ایک نالی کا کیلا کھڑا ہوتا ہے اور آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کمی ہے، میرا اور آپ کے نوجوانوں کی کمی ہے۔ خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ اس کو ایک مقام اور مرتبہ دینے والے میرے اور آپ کے نوجوان ہیں، جو میرے اور آپ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار بنا ہوا ہے، جسے میں اور آپ موبائل کے نام سے جانتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایک مقام ملتا ہے، ایک مرتبہ ملتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو حالات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، دور کو سمجھنا ہے، حکمرانوں اور عمرا کی پالیسی کو سمجھنا ہے۔ لیکن میں اور آپ کو اپنوں کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اختلافوں میں لے جانے والے، میں اور آپ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، میں اور آپ اپنی پالیسیوں میں بٹے ہوئے ہیں، خواہ خاندان کے اعتبار سے ہو، خواہ برادری کے اعتبار سے ہو، فلاں برادری کا اس کو مجھے اقتدا نہیں ماننا، اس کو رہنما نہیں سمجھنا، اس کو اپنا مقتدا نہیں سمجھنا۔ میری اور آپ کی یہی پالیسی ہے، میری اور آپ کی یہی تدبیریں ہیں۔ میں اور آپ تو اپنوں کی مخالفت کر رہے ہیں، حالات کو نہیں سمجھتے، میں اور آپ دور کو نہیں سمجھتے، میں اور آپ حکمرانوں کی حکومت کو نہیں سمجھتے، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے اس کو میں اور آپ نہیں سمجھتے، نہ میرے اور آپ کے نوجوان سمجھتے ہیں۔ مجھے تو اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنی ہے، مجھے تو اپنے پڑوسی کی ٹانگ کھینچنی ہے، مجھے تو اپنے فلاں رشتہ دار سے نمٹنا ہے۔ صرف اسی کام میں اور آپ برباد ہو چکے ہیں، میری اور آپ کی نسلیں تباہ ہو چکی ہے، میرے اور آپ کے دین پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، قرآن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ میں اور آپ کسی کو رہنما ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو میرا اور آپ کا بس نہیں چلتا، خدا کی قسم، ورنہ میں اور آپ تو ان مسلوں پر کھڑے ہوئے ہوتے۔ میں اور آپ یہ موقع دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نہیں، میں نماز پڑھاؤں گا، میرے فلاں صورت یاد ہے، یہ تو ایک نظام بنا ہوا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو
اس مسلح کا حقدار بننا ہے، مجھے اور آپ کو اس مسند کا میں اور آپ اگر حقدار بن سکتے ہیں تو اپنی آدھی زندگی کو مدارس کے نام کرنا ہوگا، اپنی آدھی زندگی کو مدرسے میں کھپانی ہوگی۔ صرف میں اور آپ اس بات سے مجبور ہیں، ورنہ میں اور آپ اماموں کو ہٹا کر، اپنے علماء کو ہٹا کر، اپنے مفتیان اکرام کو ہٹا کر مسلح پر بھی میں اور آپ کھڑے ہوئے ہوتے، لیکن میں اور آپ مجبور ہیں کہ علم ہمارے پاس نہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو یا حدیث کو نہیں سمجھتے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ میری اور آپ کی قوم صرف اس بات سے پیچھے ہے، ورنہ مسلح پر آج جو سب سے بڑا ذلیل ہوتا، سب سے بڑا ڈاکو ہوتا، سب سے بڑا عیاش ہوتا، سب سے بڑا چار ہوتا، وہ مسلح پر کھڑا ہوا ہوتا۔ کیوں؟ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی مقام کے بلبوتے پر میں اور آپ اس کے پیچھے چلتے، میں اور آپ اس کو چودھری صاحب کہتے، میں اور آپ اس کی دال کوٹی، میں اور آپ اس کی چمچہ گیری کرتے، لیکن مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے پاس میں یا اس ڈاکو ذلیل رسوا اور عیار اور جار کے پاس میں علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ اس مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس مسند پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ میرا اور آپ کا بس چلتا تو آج ڈاکو یہاں ہوتا، عیار یہاں ہوتا، عیاش یہاں ہوتا، قوم کا جو سب سے بڑا زانی تھا وہ اس مسلح پر کھڑا ہوا ہوتا، لیکن علم سے ناواقف ہے، رسالت سے ناواقف ہے، حدیث سے ناواقف ہے، شریعت سے ناواقف ہے۔ میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں اپنی قوم کو لے جا رہے ہیں؟ کیوں ہوش کے ناخن میں اور آپ نہیں لیتے؟ کیوں نہیں سمجھتے حالات کو؟ کیوں نہیں میں اور آپ اپنے دور کو سمجھتے؟ مجھے اور آپ کو حالات کو سمجھنا ہوگا، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم میرے اور آپ کے درمیان میں اگر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، کسی ایک کو رہنما بنا کر، مقتدا بنا کر میں اور آپ اس کے پیچھے چلیں گے، دنیا کی کسی کی مانے وہ لال نہیں جنا ہوگا جو میرا اور آپ کا سامنا کر سکے، جو میرے اور آپ اور میرے اور آپ کے نوجوانوں کے دل و دماغ کے سامنے اور سیوی کے سامنے رک سکے۔ خدا کی قسم 313 تھے، لیکن پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں کی تھی، دھول چٹائی تھی، مٹی چاٹنے پر اور گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کیے تھے۔ طاقت کیا تھی؟ ایمانی طاقت تھی، آقا کی محبت تھی، آقا کی ایک ایک سنت کو، آقا کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بڑے ہوئے تھے۔ میں اور آپ صرف زبانی محبت کرتے ہیں، زبانی عشق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ کسی ایک کو میں اور آپ رہنما بنانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہر ایک میرا اور آپ کا رہنما ہے، ہر ایک مقتدا بننے کے لیے تیار ہے۔ تھوڑا سا پیسہ کیا جائے، 2 پیسے جیب میں کیا جائے، اب مجھ سے بڑا کوئی ٹاٹا بلا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی پیسے والا نہیں، یہ میری اور آپ کی پالیسی ہے۔ اگر کوئی مقتدا بنا ہوا ہے، کوئی رہنما بنا ہوا ہے، کوئی حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر، اگر سنسد بھون کے اندر اکیلا کھڑا ہو کر اگر کوئی میری اور آپ کی ترجمانی کرتا ہے، کوئی میرے اور آپ کے قرآن کی شان میں گستاخی نہ کرنے پر اڑا ہوا ہے، اسے میں اور آپ ایجنٹ بجاتے ہیں، اسے میں اور آپ بیٹین کہتے ہیں، اسے میں اور آپ قوم کا دلال کہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ قوم کا دلال نہیں۔ اگر آج وہ نہیں ہوتا، مجھے اور آپ کو طلاق ثلاثہ پر جو بل تیار ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے کانوں تک نہیں آتا، جو اگر وہ آج پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہوا نہ ہوتا، مجھے اور آپ کو NRC کا پتہ نہیں چلتا، CA کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر میری اور آپ کی ترجمانی نہ کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ سمجھتا، مجھے برباد اب تک کر دیا جاتا، بلوں کو پیش کر دیا جاتا، میری اور آپ کی تعلیم گاہوں پر، عبادت گاہوں پر تالے لگا دیے جاتے۔ لیکن وہ اکیلا ہے جسے میں اور آپ بھی ٹیم بناتے ہیں، جسے میں اور آپ قوم کا ایجنٹ بناتے ہیں، جسے میں اور آپ BJP کا ایجنٹ اور BJP کا دلال سمجھتے ہیں۔ خدا کے قسم وہ دلال نہیں۔ اگر صحیح معنی میں اگر کوئی قوم کی ترجمانی آج کے حالات کے اعتبار سے، دور کے اعتبار سے کر رہا ہے تو کوئی اور وہ شخص نہیں، صرف اسد الدین اویسی ہے، جسے میں اور آپ بھی ٹیم بناتے ہیں، جسے میں اور آپ قوم کا ایجنٹ بناتے ہیں، جسے میں اور آپ قوم یا BJP کا ایجنٹ بتا کر اور دلیل بنا کر اس کا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ایسے ہی نظر انداز کرتے رہے، مجھے اور آپ کو کوئی رہنما نہیں مل سکتا، مجھے اور آپ کو کوئی مقتدا نہیں مل سکتا، مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی قوم کو اس کو رہنما بنانا ہوگا، اس کو مقتدا بنانا ہوگا۔ غرض یہ کہ جو جس قوم میں جس تعلیم کے اعتبار سے ہے، جس عہدے کے اعتبار سے ہے،
مجھے اور آپ کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے. ہر ایک اس عہدے کی تلاش میں نہ رہے. میں تجارت کر رہا ہوں, اچھی تجارت میری چل رہی ہے, اچھا کاروبار چل رہا ہے, لیکن مجھے ضرورت ہے سیاست کی. میں سیاست میں جا رہا ہوں, میں ایم ایل اے بن رہا ہوں, ایم پی کی کرسی کے لیے تلاش میں ہوں. تو مجھے اور آپ کو, ہر ایک آدمی کو ہائی لائٹ آنے کی ضرورت نہیں, ہر ایک آدمی کو نیتا بننے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو جس اعتبار سے جس صلاحیت سے ہے وہ اسی لائن میں رہے. اور بہت ساری لائن ہے, انجینئر آپ بن جائیں, ڈاکٹر آپ بن جائیں, آئی پی ایس آپ بن جائیں, آئی اے ایس بن جائیں. آپ کو صرف نیتا گیری ہی میں مزہ آتا ہے, اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنے میں مزہ آتا ہے, اس کو دلال کہنے میں مزہ آتا ہے, اس کو بھی پین کہنے میں مزہ آتا ہے. اگر میری اور آپ کی کوئی رہنمائی کر رہا ہے, میرا اور آپ کا کوئی مقتدا بن رہا ہے, اور اصل معنی میں قوم کا درد اس کے دل میں ہے, تو اس کو مجھے اور آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. وہ چاہے اویسی ہو یا کوئی اور آدمی ہو, اگر مجھے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر نیتا گیری کی صلاحیت ہے اور سیاست کی صلاحیت ہے, مجھے اور آپ کو تمام قوم کو اس کے پیچھے لبیک کہنا چاہیے, اور اس کے ہاتھ پر باقاعدہ اس کو ایک بڑھاوا دینا چاہیے, اس کو ایک مقام اور مرتبہ دینا چاہیے, اس کو اپنے رہنما سے سمجھنا چاہیے. اس کی ٹانگ کھینچنے میں نہ لگے کہ یہ تو فلاں برادری کا ہے, یہ تو فلاں گاؤں سے تعلق رکھتا ہے, فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے. برادری کو نہ دیکھے, خدا کی قسم فرقہ واریت کو نہ دیکھے. اگر یہی حال میرا اور آپ کا رہا, میری اور آپ کی قوم کا رہا, میری اور آپ کی بلڈنگوں پر, میرے اور آپ کی سرمایوں پر بلڈوزر چلانے سے کوئی نہیں روک سکتا, مجھے اور آپ کو برباد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, سرمایہ ان کے ہاتھ میں ہے, جس طرح وہ چاہیں کر سکتے ہیں. میں اور آپ روک نہیں سکتے, میں اور آپ اس میں روڑا نہیں بن سکتے. میں اور آپ یہ چاہیں ہم فلاں آدمی وہاں جا کر یہ کر دیں گے, خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سب چیز ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہو سکتا ہے ایمانی طاقت سے ہو سکتا ہے, اتحاد سے ہو سکتا ہے, اتفاق سے ہو سکتا ہے, آقا کی رسالت کو, آقا کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے سے ہو سکتا ہے. وہ طاقت, وہ مدد میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگی اگر اصل معنی میں اور آپ آقا سے محبت کریں گے, آقا کی زندگی کو اپنے طریقے میں لائیں گے, اپنی زندگی میں لائیں گے, تو میرے اور آپ کے حالات سدھر سکتے ہیں. میرے اور آپ کو یہ دور سدھر سکتا ہے. میرے اور آپ کے قرآن پر, میرے اور آپ کی عبادت گاہوں پر, یہ تعلیم پر جو انگلی اٹھ رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, بشرطے کہ میرا اور آپ کے اندر اتحاد ہو, اتفاق ہو, نفرت ختم ہو, حسد ختم ہو, بغض ختم ہو, ریاکاری ختم ہو, زناکاری ختم ہو, بدکاری ختم ہو. اگر یہ چیزیں میں نے اور آپ نے ختم نہ کی تو کوئی بربادی سے مجھے اور آپ کو نہیں روک سکتا, میری ہلاکت سے مجھے اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ بربادی کے راستے میں نے اختیار کر رکھے ہیں, بربادی کے راستوں پر میں چل رہا ہوں, اس راستے کو میں نے اور آپ نے اختیار کر رکھا ہے. تو اگر اصل معنی میں دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں بھی میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں, آقا کو اپنا سچا اور رسول مانتے ہیں, سچی محبت کرتے ہیں, تو اصل معنی میں ان کی زندگی کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہوگی. پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی میری اور آپ کے لوگ مدد کریں گے, اور اللہ کی غیبی مدد بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگی. دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل معنی میں محبت کرنے والا بنا دے. تمام کی تمام حدیثوں کو اور رسالت کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.